پاکستان میں ملنگ اخباری حضرات سے عزادی کا غیر سید سے نکاح کی حرمت پر روایات کی روشنی میں استنباط فرماتے ہیں. وہ استنباط ہی ہوتا ہے میرے بھائی. حدیث کوئی نہیں ہے ان کے پاس، حدیث کوئی نہیں ہے، وہ صرف ان کے نظریات ہیں، تعصب بیجا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی شخص کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتا، حلال نہیں بنا سکتا، واجب نہیں بنا سکتا، سوائے کس کے؟ اہل بیت ابرار علیہم السلام کے. امام صادق علیہ السلام ہو، امام باقر علیہ السلام ہو، امام زمانہ علیہ السلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. ان کے علاوہ کوئی نہیں کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتا. جب انہوں نے کسی چیز کو حرام نہیں بنایا ہے، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، آپ ایک بیجا تعصب، ایک بیجا غیرت لے کے اس کو آ جائیں کہ یہ حرام ہے، باطل ہے، یہ زنا ہو رہا ہے، یہ شریعت غراء کی مخالفت ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہے. انسان کو ہر حالت میں تسلیم ہونا چاہیے کس کی؟ اہل بیت علیہ السلام کے. ہم شیعہ ہیں کس کے؟ اہل بیت علیہ السلام کے. اگر اہل بیت علیہ السلام نے نکاح میں جو شرائط رکھی ہیں وہ شرائط موجود ہیں، احادیث ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے کہ ان کا نسب میں یہ ہو کہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیجا باتیں ہیں، وہ ان کے استنباطات ہیں. تو سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ لوگ ایک بات جو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کہی ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دینا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اس کو نسبت دینا، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ثبتنی فی قلوبنا بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسا کہ ابھی ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری ہے، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کے محمد والے محمد کے جو شیعہ ٹائگرز ہیں، محمد والے محمد کے جو ماننے والے ہیں، صاحب علم صاحب ذکر لوگ، وہ بھی الحمدللہ ان کا جواب دیتے رہتے ہیں. جب بھی وہ کوئی کسی قسم کا بھی فتنہ شیعت کے متعلق ہو، چاہے ہمارے عقائد کے متعلق ہو، جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو الحمدللہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے علماء کرام، ہمارے خطبہ اور ہمارے ذاکرین اور ہمارے مدرسین جواب دیتے رہتے ہیں. ابھی ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک ملعون جو حسن الیاری کے نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے، امریکہ میں وہ رہتا ہے، اس کی ایک ویڈیو آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس نے ایک فتنہ برپا کر کے رکھا ہوا ہے. اور مجھے بھی بہت زیادہ کالس آئی، بہت زیادہ اتنی کالس آئی کہ میں پچھلے 2 دن سے یہ کالس اٹینڈ کر رہا ہوں، اور ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور افسوس کی بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مناظر حضرات ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، وہ بھی جو کہ حقائق پر مبنی تھے، جو کہ مولا کی ولایت کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی مکمل طور پہ جس طرح محمد وآل محمد کی عصمت کا اور سادات کی حرمت کا جس طرح دفاع کرنا چاہیے تھا اس طرح وہ نہیں کر سکے. میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ سب بہتر جانتے ہیں. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان ملعونوں تک یہ میرا پیغام پہنچے. میں اللہ کے قرآن سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، ائمہ معصومین کے فرامین سے، صحابہ کرام اور تابعین کے قول اور ان کے عمل سے، اور حتیٰ کہ امام زمانہ کے ساتھ ان علماء کرام نے جنہوں نے امام زمانہ کے ساتھ رابطہ کیا، مولا امام زمانہ کے فرامین اور ان مجتہدین کے فتوحات سے جو کہ صحیح العقیدہ، میرے مذہب کی بنیاد، علامہ ہلی، آیت اللہ سید علی کا قاضی جیسے علماء کرام اور آغا تقی باجے جیسے علماء کرام جو ہمارے مجتہدین گزرے ہیں، تمام کی روح سے میں ثابت کروں گا. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو 2 یا 3 پارٹس میں انشاءاللہ آپ کو یہ فیس بک اور یوٹیوب سے ملے گی. میرے عزیز نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، تو میں اس چینل کے توسل سے میں آپ کی بارگاہ میں یہ اپنا مقدمہ رکھ رہا ہوں. پہلا سوال حسن الیاری صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ بات آپ کے عقائد اور میرے عقائد کی نہیں ہوگی، بات ہوگی اللہ کے قرآن کی اور 14 کے فرمان کی. جیسا کہ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ خطابت بھی اپنی، میرا یہی طریقہ کار مجلس پڑھنے کا کہ میری بات اللہ کے قرآن سے شروع ہوتی ہے اور 14 کے فرمان پہ ختم ہوتی ہے. اپنی کوئی بات کرنے کا نذیر حسین نے کبھی
قائل ہی نہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، سورہ احزاب کی ابتدائی 6 آیات کیا اتری؟ اللہ نے واضح طور پہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ امت کی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جون سی بھی بیوی آ جائے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، رسول کے عقد میں جون سی بھی بیوی آ جائے وہ امت کی ماں ہے، اور ماں کی بیٹی بہن ہوتی ہے، ماں کی بیٹی بہن ہوتی ہے۔ اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے روحانی باپ ہے، اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی سیدوں کے لیے وہ بہن ہوئی، سیدوں کے لیے وہ بہن ہوئی، اور امتیوں کے لیے وہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اور ماں کے ساتھ کیسے عقد ممکن ہے؟ اب اس قرآن کی آیت میں آپ اس کے عدم جواز میں آپ راوی کی روایتیں پیش کریں گے، آپ صحابہ کرام اور تابعین کی ان کی باتیں پیش کریں گے جو قصہ حرا کو نہیں مانتے، جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، آپ ان کی باتیں ہمارے سامنے لے کے آئیں گے۔ بات ہوگی اللہ کے قرآن سے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ اس کے عدم جواز میں قرآن کی کوئی آیت لے کے آئے کہ رسول کی بیویاں امت کی مائیں نہیں ہیں۔ اگر رسول کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، قرآن کے ترجمے کی بات کرو، تفسیر کی بات نہیں۔ اگر رسول کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سادات کے لیے، امام حسن، امام حسین، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عقیل، ان کے لیے تو بہنیں، اور غیر سادات کے لیے جس طرح جتنے بھی غیر سادات، مقداد، کبر، جس طرح اور بھی عبداللہ ابن مسعود اور زبیر، طلحہ، ان کے لیے وہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اور ماں کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کے ساتھ نکاح یہ یزید کیا قیدا تھا، اور اس وجہ سے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تم جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہو گیا اللہ کا قرآن۔ ابھی ایک آیت میں نے پیش کی ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں دیگر آیات کو ابھی پس پوچھ رکھ دو، انشاءاللہ دیگر پارٹس میں آپ کو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام، حوالہ نوٹ کرے، کتاب کا نام ہے عیون الاخبار النزاع، مناقب ابن شہر اشوب اور احتجاج تبرسی، 3 کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں، اور ابھی آپ کو ویڈیو کے اندر بھی یہ حوالے مل جائیں گے۔ مولا امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا، مامون کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں بھی سید ہوں، میں بھی اولاد رسول ہوں؟ تو مولا نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے اپنے اجداد کے نام لیے جو جا کے پیچھے کسی صحابی کے ساتھ مل رہے تھے، اور اس صحابی نے بنو ہاشم کے قبیلے میں نکاح کیا ہوتا۔ اور یاد رکھے جیسا کہ زرق بھائی اور حسن الیاری کے درمیان مناظرہ ہوا تو زرق بھائی نے کہا جی بنو ہاشم سے مراد صرف اور صرف سادات ہے، غلط۔ بنو ہاشمیوں کے قبیلے میں تو جناب سلمان بھی رہتے تھے، ایک ہی گلی میں جناب سلمان کا گھر رہے، ایک ہی گلی میں مقداد بن اسود کا گھر رہے، ایک ہی گلی میں سیدہ کا گھر رہے۔ بنو ہاشم پہچان کنیت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کی ہی ہے، پر اس پورے محلے میں غیر سادات بھی رہتے تھے، تو انہوں نے اس صحابی کے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا جس کی نسل سے آگے جا کے یہ ملعون تھا، ممون۔ تو مولا نے فرمایا اچھا تو کہتا کہ بنو ہاشم کے قبیلے میں تو نے جو تیری ماں نے عقد کیا تھا اور تو پیدا ہوا تھا، تو کہتا میں سید ہوں، تو مجھے ایک بات بتا یا بنا رسول اللہ۔ مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ بالکل یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ رسول کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ، معاذ اللہ، رسول کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ، مولا فرما رہے ہیں میری جملے دی، تو رسول کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ مولا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تو نے نہ کر سکتا؟ نہیں مولا۔ فرمایا میں کر سکتا ہوں۔ فرمایا پھر اب تو بتا تو سید ہے یا میں ہوں؟ اور کتاب کے جملے ہیں کہ سارے اپنے اپنے مسلک سے کھڑے ہو گئے، اپنی اپنی کرسیوں سے، جتنے بھی آئے ہوئے تھے مہمان ان کے سارے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور مولا کے تحائف پیش کیے۔ یہ جملے کرنے کے بعد مولا اپنے مسند سے اٹھے اور مولا نماز اثر ادا کرنے کے لیے چلے گئے، اور اس وقت کرسی پہ بیٹھ کے مامون اپنا سر پیٹا کہ یہ میں نے مولا سے کیا بات کہی۔ اب میں جو حوالہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر حوالہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا مذہب 4 کتابوں سے لیا جاتا ہے، غور سے سنیے گا،
4 کتابوں سے ہمارا مذہب لیا جاتا ہے. نجف اشرف، حوزہ علمیہ، قوم، تمام مجتہدین سے آپ کسی بھی مجتہد سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کن کتابوں سے لیا جاتا ہے. وہ 4 کتب اربع ہے. ٹھیک ہے. میں تہذیب آل محمد سے میں ایک حوالہ آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حلبی نے پوچھا. حلبی کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں، حوالے ابھی آپ کو مل جائیں گے، غیر سید سے کر سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہرگز نہیں. کیوں؟ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے. اور آگے مولا نے ایک طویل خطبہ دیا. وہ خطبہ تو میں مکمل ہی پڑھ سکتا ہوں، اس کا متن آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، جب 1000 صحابی رسول نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہماری دادی کے عقد کی درخواست پیش کی، ان سے شادی کرنے کی خواہش کی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شورا کی آیت پڑھی اور فرمایا وَمَنْ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو تب تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک اس کا حکم نہ ہو. تو آیت اتری رسول پر، اے رسول کہہ دیجئے کہ کل ستارہ جس کی چوکھٹ پہ اترے گا سیدہ کا نکاح اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اور پورے مدینہ نے دیکھا کہ امیر المومنین نماز شب پڑھ رہے تھے کہ جب ستارہ دہلیز پہ آیا اور آ کے اس نے آیت تطہیر پڑھی. اور یہ سارے مدینہ نے دیکھا، سارے مدینہ، یہ وہ معجزہ تھا جو پورے مدینہ نے دیکھا. حتیٰ کہ یمن کا ایک بادشاہ روایت کرتا ہے کہ میں اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ستارہ آسمان سے اترا ہے اور وہ مدینہ کی ایک بہت بڑی حویلی ہے جس کا طواف کر رہا ہے. اور وہ پھر یمن کا جو بادشاہ تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بھی آیا. بات سمجھ رہے؟ اب آگے چلیں. یہ تو ہوگی اللہ کے قرآن سے. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ فی العالمین، میں بہار الانوار کا حوالہ بھی آپ کی بارگاہ پیش کروں گا، میں اس کے علاوہ دیگر کتب کے حوالے بھی، اور ویسے یہ ممبروں پہ عام بات ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی 19 بیٹیاں تھیں یا 18 بیٹیاں تھیں، کم از کم 18، 19 اور ایک روایت کے مطابق جو کہ ضعیف مانی جاتی ہے، اور 20 بیٹیاں تھیں. ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی. جی کیوں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے اور کسی ایک بیٹی کی بھی شادی نہیں. یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں بھائی اگر کوئی مجبوری ہو تو سیدادی غیر سید سے کر لے. اگر کف نہ مل رہا ہو تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں نے کیوں نہیں کی؟ 18 یا 19 بیٹیاں میرے امام کی، ایک کا نکاح دکھائے نہیں ہے. بی پاک فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے لے کر بی پاک فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو چھوٹی بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بھی فاطمہ. بیچ میں 18 شہزادیاں میرے مولا کی، سب کے نام میں نہیں جانتا، اور جانتا بھی ہوتا تو میں نہ لیتا. 18 شہزادیاں، ایک کا نکاح نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو کف نہیں ملا. اگر مجبوری ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کی جان پہ بن جائے تو شراب بھی حلال ہے. بالکل، اگر آپ کی جان پہ بن جائے تو آپ شراب کا قطرہ بھی حلال ہے. اگر آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو آپ اپنا گھوڑا ذبح کر کھا سکتے ہیں، شریعت میں ہے. پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری کے تحت سیدانی غیر سید سے اگر کر سکتی ہے تو میرا آپ سے سوال ہے تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں نے کیوں نہیں کیا؟ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیٹیوں کو حکم کیوں نہیں دیا؟ یقیناً میں حسن اللہ یاری صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، زرق بھائی سے بھی پوچھا، آپ نے یہ حوالے ان کو کیوں نہیں دیے؟ میں تمام احباب سے جنہوں نے مناظر ان کے ساتھ کیے، آپ نے یہ باتیں ان کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ آگے چلے. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ویڈیو کے اندر جو پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ آئے گا، میں علماء کرام کے مجتہدین کے فتوے دکھاؤں گا جس کے اندر واضح طور پر مجتہدین نے یہ لکھا، یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ کہا کہ سیدانی اور غیر سید کا نکاح حرام ہے. مثال کے طور پر شرح نما پڑھ لیں آپ، جو میرے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہو رہے ہو
آپ میری بات سے بخوبی واقف ہے، جو مدرسوں میں پڑھے شرنما جو فاضل نوجوان جتنے بھی ہیں علماء کرام، جو مجھتے تب تک کوئی فاضل مکمل نہیں کرتا جب تک اس کو شرنما نہ پڑھائی جائے مدارس میں۔ آپ شرنما پڑھے، شرنما میں باقاعدہ یہ مسئلہ ہے علماء کرام نے، میں اس دن توضیح المسائل پڑھا تھا ان کی، آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل، میں ابھی ان کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ آیت اللہ سستانی نے باقاعدہ لکھا کہ ایک غیر سیدزادی 50 سال تک ماں بن سکتی ہے، 50 سال کی عورت ہو وہ ماں بن سکتی ہے، اور سیدزادی 60 سال کی ایج تک ماں بن سکتی ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا اللہ نے؟ اگر غیر سیدزادی ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، تو اللہ نے یہ باقاعدہ 10 سال کا فرق کیوں رکھا؟ اللہ بتا رہا ہے کہ افضل کون ہے؟ برتر قوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تیسرے اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے کہ تیسرے پارے میں اللہ نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے بعض قوموں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور جب یہی امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا وہ بعض قومیں کون ہے، فرمایا اولاد آل عمران، اولاد ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے تمام قوموں سے افضل بنایا ہے، ان پر فضیلت دی ہے۔ اور پارٹ 2 میں انشاءاللہ یا اسی پارٹ میں میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی آ جائے۔ بہار الانوار میرے مذہب کا سب سے بڑا عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی، ان سے بڑا عالم دین ہے بتائیں؟ محمد باقر مجلسی اعلی المقامہ ہو کہ 11ویں جلد بہار سے میں یہاں پہ امام صادق علیہ السلام کو کال، مولا کے پاس ایک عجبی آ گیا، عجبی آ کے کہنے لگا مولا، عجبی وہ ہوتے ہیں جو نون عرب ہو، یعنی عرب کے اندر ہجرت کر کے آئے ہو، آگے کہنے لگا مولا مجھے ایک بات بتائے، میں ہاشمیوں میں شادی کر سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا کر سکتے ہو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہاشمیوں سے مراد صرف اور صرف اولاد ابو طالب نہیں، ہاشمیوں سے مراد وہ قبیلہ ہے جہاں پہ سارے مدینے والے رہتے ہیں۔ اب اس میں جناب سلمان کا گھر بھی ہے، جناب قمر کا گھر بھی تھا، بنو ہاشم میں جناب عبداللہ بن مسعود کا گھر بھی تھا، جناب طلحہ کا گھر بھی تھا، جناب زبیر کا گھر بھی تھا، اور کئی تابعین کا گھر گزرا ہے بنو ہاشم میں، صرف اہل بیت طاہر کی پاک حویلی تھوڑی تھی۔ جس طرح ایک علاقہ ہوتا ہے اس میں سید بھی رہتے ہیں، غیر سید بھی رہتے ہیں، ہر طرح اب ہمارے علاقے میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ سید بھی ہے، غیر سید بھی ہے، وہاں پہ حتیٰ کہ ہندو تک بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یا تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو مولا فرمایا بنو ہاشم میں کر سکتے کیونکہ وہ تو ایک قبیلہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ اچھا مولا، اب اس کو جب مولا نے کہا کہ بنو ہاشم میں کر سکتے، وہ خوش ہو گیا کہ یہاں پہ مجھے سافٹ کارنر مل گیا۔ اچھا مولا اب مجھے بتائیں کیا میں آپ کی بیٹی یا آپ کی نسل کی کسی، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، آپ کی بیٹی یا آپ کی نسل سے کسی بیٹی کے سر میں نکاح کر سکتا ہوں؟ مولا کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ مولا نے فرمایا خبردار تم نہیں جانتے کہ اللہ نے صدقہ ہم پر حرام کیا ہے اور خوب سے تم پر حرام کیا ہے۔ بات کلیئر ہوگی۔ اور جب صدقہ حرام ہے سیدزادی پر تو آپ کیسے کر سکتے؟ وہ وہیں پہ خاموش ہو گیا۔ اب میرا حسن اللہ یار صاحب آپ سے اور جن مولانوں کا یہ عقیدہ کہ سیدزادی کا غیر سید سے نکاح جائز ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ ایک ضعیف روایت، میں آیت تو میں نے پڑھ دی، آیت کے عدم جواز میں آپ آیت تو لا نہیں سکتے، اتنے آپ علامہ طالب جوری تو ہے نہیں، ٹھیک ہے چلے وہ چھوڑے، آپ عدم جواز میں کوئی روایت لے کے آئے جس میں یہ لکھا ہو کہ سیدزادی کے ساتھ کسی تابعین کے بیٹے نے یا کسی صحابی کے بیٹے نے شادی کی ہو، مجھے بتائیں۔ آپ نے کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا، اور میں نے زرق نقوی بھائی اور اللہ یاری کا جو مناظرہ ہوا وہ بھی سنا ہے، میں نے وہ جو اقبال ٹول والے ہمارے سید ہے رضوی صاحب اللہ ان کو سید میں نے ان کا بھی سنا مناظرہ۔ دونوں حضرات نے مکمل طور پہ جامعہ طور پہ جس طرح حوالے دینے چاہیے تھے نہیں دیے، جبکہ میں ان کے دل سے عزت کرتا ہوں، مولا کی ولایت والے اس کی جوتیوں کا مدعو کروں، پر میں آپ سے میں نے جو حوالے دیے ہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ یاری صاحب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں اس کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے میں احادیث آپ کی بارگاہ پیش کروں گا، میں فرامین میں نے آپ کو پیش کر دیا، میں حوالے آپ کو ابھی ویڈیو کے اندر مل جائیں گے۔ میں آپ کی آج سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک عدم جواز میں کوئی ایک واقعہ بتائے جس میں وہ کیا، اور رہی بات وہ زبیہ والی جو بات کر رہے تھے، زبیہ والی بھائی، جس روایت
کو آپ نے جس کتاب سے پڑھا ہے زبیہ میں، اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خلفاء راشدین نے جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کہا تھا کہ مولا آئے ممبر پہ بیٹھے، آپ کی موجودگی میں ہم کیسے مدینہ اور مکہ کو ہم حکومت کر سکتے ہیں اور کعبے کی چابیاں آپ حاصل، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور بہت بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ ایک روایت کو بنا کر اپنا عقیدہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں جبکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے؟ لہذا ناظرین، ان فتنوں پر آپ بالکل بھی نظر نہ دوڑائیں، اور یہ بہت زیادہ اور ایک چیز، ان لوگوں کے چینل کو سبسکرائب نہ کیا کریں، ان لوگوں کو سنا نہ کریں، یہ لوگ بہت زیادہ ہمارے مذہب کو خراب کر رہے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ، آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ۔ میں بہت زیادہ کیمرے کے آگے نہیں آتا، پر آپ میرے مزاج سے واقعی مجھے اتنے فونس آئے، میں ابھی آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ مجھے کتنے فون کالس آئے یا پچھلے سے کہ علامہ صاحب اس کا جواب دیں۔ فیس بک پہ پوسٹ اتنی لمبی بن نہیں سکتی، تو میں نے کہا چلے میں یہ ویڈیو بنا دوں، میرے عزیز کا یوٹیوب چینل ہے تو میں نے کہا اس کے تھرو میں ویڈیو بنا دوں۔ تو یہ ویڈیو شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ یہ جو کیا نام ہے ان کا اللہ یاری صاحب، اور ان تک یہ میری پیغام جائے۔ اور میں مناظرے کا باقاعدہ چیلنج دے رہا ہوں حسن اللہ یاری صاحب، میں نہ بدتمیزی کرتا ہوں، نہ میں گالی نکالتا ہوں، کسی قسم کا کوئی نہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہو یا 2 گھنٹے کی گفتگو ہو، آپ کے ساتھ نہ، اور آپ کے اندر مجھے یہ اچھی بات لگتی ہے اللہ یاری صاحب، مجھے آپ کے اندر اچھی بات لگتی ہے، آپ 2 گھنٹے بھی کسی سے بات کریں، آپ ہائپر نہیں ہوتے، دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں، مجھے بھی یہ بات پسند ہے۔ نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ گالم گلوچ ہوگی، نہ تو تڑک ہوگا، میں آپ کو باقاعدہ مناظرے کا چیلنج